محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ عیوب اور نقائص سے منزہ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مقامی جو جماعت ہے اس کی خدمت میں دو مشورے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا، اہل بدعت کی دیکھا دیکھی علماء کے ساتھ یہ جو القاب اور اوصاف کا سلسلہ ہے، یہ کبیرہ گناہ تک جا پہنچتا ہے اور اس کا مواخذہ بڑا سخت ہوگا۔ اللہ کے لیے اس سے اجتناب کریں۔ حضرت مولانا فلاں صاحب، حافظ صاحب یکفی، یا کوئی بزرگ ہے تو فضیلت الشیخ یکفی، یہ کافی ہے۔ دوسرا مشورہ ہے، دین اسلام کے اندر جو ہم امور اور چیزیں ہیں ان میں وقت جو ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کا جو جلسہ ہے وہ 12 بجے تک ختم ہو جاتا۔ میں وزیر آباد وقت اس لیے نہیں دیتا یا وعدہ دے کر کیوں نہیں آتا، بعض لوگ شکوہ بھی کرتے ہیں آپ آتے نہیں ہیں۔ مولانا عثمان حفظہ اللہ سے میں نے عرض کیا کہ آپ نے میری بر وقت تقریر جو ہے وہ کروانی ہے۔ والدین کی دعاؤں اور اللہ کے فضل سے میں نماز فجر تکبیر اولا کا بڑا پابند ہوں، وَلِلَّهِ الْحَمْدِ۔ اور یہ اللہ کے فضل سے میرے باپ نے مجھے سکھایا کہ جب میں 2 سال کا تھا تب سے وہ مجھے اپنے کندھے کے ساتھ لگا کر نماز فجر کے اندر لے کر کے جاتے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جلسے ثواب کی بجائے اللہ کی ناراضگی اور لعنت کا باعث بن جاتے ہیں جب لوگوں کی اکثریت تعداد جو ہے وہ نماز فجر سے پیچھے رہ جاتی ہے۔ تو وقت کی پابندی کیا کریں۔ خطیب نہیں آیا، اللہ دے سپرد نہیں آیا، انہیں کہڑا اسلام نو موڑا دیتا ہے بھائی، او دے نا وہاں کوئی اسلام دیکھ پائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہیں آیا تو نہ صحیح، ایک آگے تقریر کرواؤ، دعا کروا دو، اللہ دے سپرد جلسہ موقع۔ یہ مسجد غازی ہے، میں نے وہاں پر ایک بیان کیا، ان پر میں خوش ہوں اس وجہ سے کہ بر وقت جو ٹائم کہا اس پر تقریر شروع کروا دی۔ اور وزیر آباد کا جو احترام ہے نا، اللہ کی قسم ہمارے دلوں میں اتنا ہے، ہماری سند نبی علیہ السلام تک وزیر آباد کے بغیر پہنچتی نہیں ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہمیں حدیث میں اجازت حاصل ہے اپنے استاد شیخ حافظ عبد المنان نور علماء اہل حدیث، مسلک اہل حدیث، علماء اہل حدیث۔ وزیر آباد کی 2 خوبیاں ہیں۔ ایک خوبی کہ اہل حدیثوں کی جو سند ہے نبی علیہ السلام تک، وہ وزیر آباد کے بغیر پہنچتی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے استاد حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ، ان کے استاد حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ، ان کے استاد
حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ، ان کے استاد میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، ان کے استاد شاہ اسحاق رحمت اللہ علیہ، اور ان کے استاد شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ، اور شاہ ولی اللہ سے آگے سلسلہ سند جو ہے یہ مشہور اور معروف ہے۔ دوسری بات، بر صغیر پاک و ہند، یہاں جو اسلام اور مسلمانوں کی حکومت آئی ہے وہ دو رستوں سے آئی ہے، ایک بمبئی اور کراچی کے ساحلوں سے، سمندری رستے سے، اور دوسرا زمینی رستے سے۔ اور زمینی رستے میں یہ شرف اللہ نے تحصیل وزیر آباد سوہ درہ کو عطا کیا۔ یہاں مسلمانوں کی بہت بڑی چھونی تھی اور مشرکین پر، بتوں کے پجاریوں پر حملے کیے جاتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کا پیغام اور مسلمانوں کی حکومت، اس کا جو مرکزی دروازہ اور مرکزی چھونی ہے، وہ شرف بھی کس کو عطا کیا ہے؟ وزیر آباد کو۔ اس لیے آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ کا احترام بہت ہے، لیکن آپ وقت کی جو پابندی ہے اللہ کے لیے اس کا پورا خیال رکھا کریں۔ اب آئیے میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ قرآن مجید کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جن لوگوں نے ایمان کو قبول کیا اور ایمان قبول کرنے کے بعد نیک اعمال کیے، ان کے لیے سب سے اعلیٰ جو جنت ہے جنت الفردوس، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، لا یبغون حوالا، وہ جنت الفردوس سے کبھی بھی نکلیں گے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان للجنت مئۃ درجہ اعلیھا الفردوس وَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ الْجَنَّةَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فرمایا اللہ کی جنت کے 100 درجے ہیں، سب سے جو اعلیٰ درجہ ہے وہ جنت الفردوس ہے، اور جب بھی اللہ سے مانگنا ہے کیا مانگنا ہے؟ جنت الفردوس۔ بیٹا جی آپ بھی بیٹھ جائیں، میں تے پترے ہو جی موت لبدا پھرنا، بیٹھ جا، ادھر بھی بندہ کھلوتا سی، بیٹھ جائے تو مولانا صاحب تو بھی بیٹھ، گاندہ منہ تھلے کر دیو۔ یقین جانو مینوں اللہ تو سوا دعوت و دین وچ کدی کسی دا خوف ڈر ہے ہی نہیں۔ ایہو جی موت تو وڈی کو سعادت والی موت ہے کہ بندہ دینہ سے نکلے تے مر جائے، اسی تے پترے گولی لب دے پھرنے ہیں، کوئی خطرے والی گال نہیں، کچھ نہیں ہون لگا۔ حضرات آج کے اس اہم پروگرام میں مسلمانوں کی اکثریت میں جو عملی کمزوریاں ہیں ان کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے چند سالوں قبل میں نے یہاں پر رمضان کے اندر نماز فجر کے بعد درس دیا تھا، اور جہاں وہ درس میں نے ختم کیا آج وہیں سے انشاءاللہ بات شروع کرنے والا ہوں۔ مومن آدمی 3 چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے۔ پہلی جو چیز ہے وہ کردار ہے، اور کردار اس حوالے سے میں 3 چیزیں یہاں پر بیان کر کے گیا کہ کردار، اس کے اندر فواحش، زنا، بدکاری، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اس سے متخلا اور بری اور پاک ہو۔ اللہ کا دوست ہونے کے لیے یہ پہلی شرط ہے ایمان کے بعد۔ دوسری خوبی، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کردار کی وجہ سے کئی کافروں کو ہدایت عطا کر دیتا ہے، اور کردار نہ ہونے کی وجہ سے
کئی مسلمانوں کو اللہ ایمان کی ہدایت سے عاری اور خالی کر دیتا ہے. یعنی بندہ مرتد ہو جاتا ہے, داڑھی رکھی ہے منڈوا دی, نمازیں پڑھتا ہے چھوڑ دی, کتاب و سنت کی بات کرتا ہے اب لبرل ہے, دین سے بیزار ہے. سب سے پہلی جو چیز ہے وہ کردار, اور کردار میں پہلی چیز فواحش. او بیٹا تو چیونگ کھا رہا ہے, نکال اسے منہ سے. مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور تقریر سن رہا ہے اور بلبلے بنا کے میرے سامنے اسے پھاڑ رہا ہے. عجیب مخلوق ہے یار. پتر میں سبحان اللہ نہ چلن والا مولوی نہیں, میں بنیادی طور تے مدرس ہاں. انہاں سارے بندے نے میں منہ ویندا رہنا کہ بھئی کنوں میری گل سمجھ آؤندی پئی کنوں نہیں آؤندی پئی. ہزاروں روپے آپ نے لگائے ہیں, سبحان اللہ اوتھے بڑے جنگل تسا لا لینے, انہاں ملہ دے پاسے بھی آ جاؤ. کردار کے اندر جو دوسری چیز ہے کہ آپ مال حرام کے فتنے سے بچ جائیں, کیونکہ مال حرام ایک ایسی چیز ہے. سب سے مشقت والی جو عبادت حج ہے, احرام بدن پر ہو کہ جس سے اللہ کو کوئی بہتر حلیہ لگتا ہی نہیں ہے. اللہ کو جو مومن کا سب سے بہترین حلیہ لگتا ہے وہ حالت احرام اور احرام کا لباس ہے. اور یہ شخص اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے, آنسو بہاتا ہے, آسمان سے جواب ملتا ہے مطعمک حرام وملبسک حرام وغزی بالحرام ان یستجاب لک. تیرا احرام حرام کا ہے, تیرا کھانا حرام کا ہے, تیری غذا حرام سے ہے. میں عرش کا رب جو ہے وہ تیری دعا کو کیسے قبول کر سکتا ہوں. تو کردار کے اندر فواحش سے بچے, مال حرام سے بچے. اور حضرات کردار کی بلندی کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ عبادت ہے. اور عبادت کے بارے میں آج کے بیان میں میں 6 چیزیں عرض کروں گا. اور میرے اہل حدیث بھائیوں, اللہ کے لیے آپ غور کریں. آپ طائفہ منصورہ ہیں, آپ نبی علیہ السلام کی جماعت کا تسلسل ہے, آپ کا عقیدہ توحید اتنا معیاری ہے, دنیا کا کوئی مسلمان آپ کے عقیدہ توحید کی کسی شک کا انکار نہیں کر سکتا. مثال, ہم کہتے ہیں رزق اولاد اللہ دیتا ہے, مصائب سے نجات اللہ دیتا ہے. کوئی دنیا کا مسلمان کہہ سکتا ہے کہ یہ کام اللہ نہیں کرتا؟ کہہ سکتا ہے؟ نہیں. اب ہمارے جو بریلوی بھائی ہیں وہ کہتے ہیں علی اجویری داتا ہے, اجمیری داتا ہے, مشکل کشا ہے, حاجت روا ہے. ہم نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں تمہارے یہ عقائد قرآن و سنت سے متصادم ہے. لیکن جو اہل حدیث کا عقیدہ ہے وہ اتنا معیاری ہے کہ اہل حدیث کے عقیدے کی کسی ایک شک اس کا انکار بھی دنیا کا کوئی مسلمان نہیں کر سکتا. یہ بات یاد رکھنا. اور ہمارا منہج ویسا اعلیٰ اور بالا ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت کو ہم نے ایسے اختیار کرنا ہے جیسے ابو بکر عمر نے اختیار کیا ہے, جیسے عثمان اور علی نے اختیار کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہم. ہم صحابہ کے بغیر نبی علیہ السلام کی سنت اور حدیث کو اپنانے کی بات نہیں کرتے. اور ہم نے رسالت کو کس طرح مانا ہے؟ اور یار جس طرح ہم نے مانا ہے دنیا کے کسی فرقے نے نہیں مانا. ہم کہتے ہیں آپ کی بات آخری, آپ کی ذات بھی بات بھی ہم کہتے ہیں. اور دین اسلام کو جیسے ہم مانتے ہیں ویسے اور کوئی نہیں مانتا. ہم کہتے ہیں اسلام مکمل ہے, لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین.
ہر چھوٹی بڑی بات جو ہے وہ اللہ کے دین اسلام کے اندر موجود ہے. یہ اہل حدیث کا منہج ہے، دین ہے، مسلک ہے، توحید ہے، تسلیم رسالت ہے، صحابہ سے تعلق ہے، اتنا معیاری. لیکن آج اہل حدیث کس سے خالی ہے؟ جلسے بڑے ہوتے ہیں. آج اہل حدیثوں کی بڑی تعداد مالدار ہے، مسجدیں بڑی اعلیٰ ہیں، لیکن وہ وقت جو آج سے 30 سال پہلے تھا اب حالات یکسر مختلف ہیں. پہلے یہ جتنے بوڑھے بیٹھے ہیں جن کی عمر 60 سال ہے، ہمارے اس مجمع میں جو بزرگ بیٹھے ہیں آپ ان سے سن لیں، ان کو سورۃ بقرہ کا آخری رکوع آتا ہے، حشر کی آخری آیات آتی ہیں، ان کو واقعہ بھی یاد ہے، ان کو یاسین بھی یاد ہے، کئی بزرگوں کو 30واں پارہ یاد ہے، سورۃ کہف یاد ہے، تبارک الذی یاد ہے. اور جو آج کی نسل ہے، جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، جو 30 سال بعد، یعنی جو 30 سال کے جوان ہیں، 25 سال کے، 20 سال کے حضرات، سبحان اللہ کے سوا کوئی چیز ان کو نہیں آتی. ان سے پوچھو یاسین آتی ہے؟ نہیں. تبارک الذی آتی ہے؟ نہیں. حشر کی آخری آیات آتی ہیں؟ نہیں. نور جو مصطفیٰ پر نازل ہوا ہے، بقرہ کی آخری آیات آتی ہیں؟ نہیں. حتیٰ کہ اہل حدیث اور اہل سنت کہلوانے والے جو اپنے اپنے مسلک کے ٹھیکیدار ہیں، اور یوتھ فورس کے جوانوں سنو عمر صدیق کی بات، آج جو مسلکوں کے ٹھیکیدار بننے والے جوان ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ کو کلمہ آتا ہے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج اگر میں آپ کے خطیب اور امام صاحب کو لے کر دروازے پر بیٹھ جاؤں کہ مسجد سے وہ باہر نکلے گا کہ جو کلمہ طیبہ صحیح تلفظ سے سنائے گا کہ لا الہ الا اللہ، ہاں پڑھنا ہے، ہو پڑھنا ہے، ہے پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ زندگیاں بیت گئی ہیں، جلسے بڑے سنتے ہیں، ببر شیر کے نعرے مارتے ہیں، خطیب پاکستان کہتے ہیں، واوا شاوا کرتے ہیں، چندے بڑے دیتے ہیں، نعرے بڑے مارتے ہیں، روٹیاں بڑی کھلاتے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ تجھے اسلام کا کلمہ بھی نہیں آتا. اسلام کا کلمہ بھی نہیں آتا. نوشہرہ ورقہ، یہ تحصیل نوشہرہ ورقہ آپ کی جڑواں تحصیل ہے، اور ضلع گجرانوالہ کی 4 تحصیلیں ہیں. ایک تحصیل وزیر آباد ہے، ایک تحصیل نوشہرہ ورقہ ہے، ایک تحصیل کاموں کی ہے، اور ایک تحصیل گجرانوالہ. 4 تحصیلیں ہیں. اب نوشہرہ ورقہ کسی آدمی پر مقدمہ ہو گیا مذہبی، جماعت والوں نے مجھے کہا کہ آپ قانون کو جانتے ہیں تو آپ عدالت میں جا کر مقدمہ کی پیروی کریں. میں وہاں پر چلا گیا، جج نے اس سے سوال کیا اہل حدیث سے، ٹھیکیدار سے. اس سے پوچھا مذہب کون سا ہے؟ اس نے کہا اسلام ہے. مسلک کون سا ہے؟ اس نے کہا اہل حدیث ہے. اس نے کہا کلمہ سنا، کلمہ اہل حدیث کو کہا تو کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ. یقین جانیے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر میں فوراً کمرہ عدالت سے نکل گیا، اور میں نے کہا کہ آج فوراً میں کمرہ عدالت سے نکلا کہ عمر صدیق کی عزت مسلک کی عزت ہے، اور یہاں پر بےعزتی میری ذات کی نہیں ہونی تھی، میری جماعت اور میرے مسلک کی ہونی تھی. ایسے بندے کی یار میں ترجمانی کروں کہ جس کو کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا. جج کیا کہے گا مجھے؟ اللہ کے لیے اس بات پر غور کریں. حضرات، اگر آپ رفع الیدین کی سنت پر عمل کر کے جنت لے رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے کہا اذان دینے والا جنتی ہے. بتائیں کتنے لوگ ہیں جو آپ میں سے اذان دینے والے ہیں؟ اور اگر کسی کو کہا جائے کہ آپ اذان دیں تو کہتا ہے مولوی جی مینوں تے شرم آؤندی ہے. وہی آپ لوگوں کے نزدیک مولوی مؤذن بے شرم ہے؟ بے شرمی تو یہ ہے کہ اذان نہ دے، اور شرم اور حیا کیا ہے کہ وہ کلمات سیکھے اور بولے کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کی اذان کی آواز جو چیز سنے گی وہ پتہ ہے یا ذرہ ہے
قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں گواہی دے گا. اللہ کی عدالت، اللہ کی عدالت میں گواہی دے گا. یا اللہ، سودرا کی دھرتی میں، وزیر آباد کی سرزمین پر یہ کہتا تھا اللہ اکبر. اور مسند احمد کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کئی لوگوں کو صرف اس وجہ سے جنت عطا کر دے گا کہ ان کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلا ہوگا، اور کئی ایسے لوگوں کو اللہ جنت عطا کر دے گا کہ جن کی زبان سے صرف اللہ کا لفظ نکلا ہوگا. سبحان اللہ دا مطلب پلا کی ہے میرے نزدیک اللہ تے پاک ہے تے تسی سمجھن تو پاک ہو. بھائی سبحان اللہ دا مطلب ہے مولوی جڑا تو ٹیل مارے نا اے لنگ گیا گو نوی شہ لیا. اب وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ اہل حدیثوں کی جو اکثریت ہے وہ اب عبادت میں کمزوری کا شکار ہے، سخت کمزوری کا، سخت کمزوری کا شکار ہے. اور ہم نے بڑی بڑی اہم چیزیں مسجدوں کے اندر جھگڑ کر بربادی پھیر کے رکھ دی. بربادی پھیر کے رکھ دی ہم نے. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. قرآن مجید سنتے دل کرتا کہ نہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. فرمایا اللہ کے ہاں اگر کوئی مسلمان بہتر ہے تو وہ مسلمان بہتر ہے جس کے پاس عمل ہے. میرے علماء دوست بھی بیٹھے ہیں، مینوں کئی مولوی پوچھ دینے اسی پورے جمعے چندہ منگن تے پڑھا چھڑنے ہیں تے اپیل کرنے ہیں تے ہوندا کچھ نہیں. تو ٹٹے پٹھے لفظاں دے وچ آنا دیو اللہ دی راہ دے وچ تے چوریاں بھر جاندیاں نے. کیڑا وظیفہ کرنا ہے بھئی؟ تیرے کو کیڑی گدڑ سنگھی ہے یہ نہیں سمجھ لو. میں انہیں کیا کہتا ہوں؟ میں کہتا ہوں یہ آیت پڑھتا ہوں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. حضرات، خطیب جب فی سبیل اللہ انفاق کا اعلان کرے، جو اللہ کے نبی نے 23 سالہ دور نبوت میں جب بھی اپنے ساتھیوں سے رب کی راہ میں مانگا ہے، سب سے پہلے مصطفیٰ نے اپنا حصہ ڈالا ہے. بھئی تیری تنخواہ 15,000 صحیح، 20,000 صحیح، تو 10 کا نوٹ دے کر کے لوگوں کے سامنے کہہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر، تو 10 نکالے گا، لوگ ہزاروں نکالیں گے. عمل کے ساتھ جو دعوت دی جائے وہ دعوت اثر کرتی ہے، یہ بات یاد رکھو. وگرنہ لوگ جس طرح گلوکاروں فنکاروں کا چسکا لیتے ہیں آج کل مولویوں کا بھی چسکا لیتے ہیں. بس چسکا لینے کی حد تک. ہم مولویوں سے متاثر نہیں ہیں. آج عوام مولویوں سے متاثر نہیں، جس کا نتیجہ ہے کہ مدارس برباد ہیں. لوگ اپنے بچوں کو علماء بنانے کے لیے تیار نہیں. وہ محمد حسین شیخ پوری تھا رحمت اللہ علیہ، وہ عبداللہ شیخ پوری تھا، وہ حبیب الرحمن تھا، وہ احسان الہی ظہیر تھا، کہ جن کی زندگیوں سے لوگ متاثر ہوتے تھے. کھانا کھلانے والے بھی متاثر ہوتے تھے، بیٹھنے والے بھی متاثر ہوتے تھے، اور ان کی خواہش کیا ہوتی تھی کہ میرا بیٹا ان جیسا بن جائے. آج فنکاروں کی طرح علماء سے چسکا تو لیا جاتا ہے، لیکن ہمارے کردار سے کبھی کوئی متاثر ہو کر اس کے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا کہ میرا بیٹا بھی فلاں عالم کی طرح بن جائے. یہ لمحہ فکری ہے ہمارے لیے. حضرات، اب وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی جو چیز ہے، اہل حدیث اللہ سے دعائیں نہیں مانگتے. بالکل. اہل سنت بھی، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے بھئی اہل حدیث نے جلسے چاہ کے اہل حدیث نے رگڑا لائی ہوں دا بھی. کوئی اہل حدیث ہے، کوئی اہل سنت ہے، کوئی مسلمان ہے. آپ جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں، میں ہاتھ نہیں کھڑا کروانا چاہتا. مسلمان
ایک عام مسلمان کی عزت بھی بیت اللہ سے زیادہ ہے، ایک عام مسلمان کی عزت بھی بیت اللہ سے زیادہ ہے۔ پہلی بات ہے کہ ہم دعائیں نہیں کرتے۔ مسیتاں دے وچ اسی جھگڑے کیتے کہ اجتماعی دعا جائز ہے کہ نہیں جائز۔ بیڑا غرق ہو جانا انہاں مولویاں دا جیوندے جنازہ رب کر دینا ہے جنہاں دعا تو ڈکے پائے نے۔ میں مناظر ہوں، آؤ مجھ سے بات کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فرض نماز سلام پھیرنے کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ کس کی قبولیت کا وقت ہے؟ چھاڑ تو مولوی نو تو ہاتھ چوکا اپنی کرنا، سارے اپنی اپنی کرو تو کی بن جائے گا اجتماع؟ سارے اپنی اپنی کرو۔ ہاں اب حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا قبولیت کا وقت ہے تے سارے سلام پھر دے دڑنگے مار دے نے، سب تو پہلا مولوی اٹھ کے جاندہ ہے پھر مقتدی جاندے نے۔ یار عجیب معاملہ ہے بھائیو۔ ہم مدارس میں علماء کو سکھاتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کے سامنے نوافل پڑھنے ہیں۔ لوگ قرآن کا ترجمہ حدیث نہیں جانتے، اسلام نہیں جانتے، لوگ مولوی کو اسلام سمجھتے ہیں۔ جیسے آپ کو دیکھیں گے ویسے کریں گے۔ گرجاک گجرانوالہ شہر کے اندر مجھے جماعت نے بلایا مسجد کے اندر، رمضان میں کہا درس دو۔ میں نے کہا کس موضوع پر؟ درس دیو تراویاں پڑھن۔ جب مسجد میں داخل ہوا تو انتظامیہ کی فہرست لگی ہوئی تھی 15 افراد کی، صدر، نیب صدر، سینئر نیب صدر، سیکٹری، سینئر۔ درس دیا تو میں نے ان سے پوچھا دوران درس کہ آپ نے مجھے تراویح کی اہمیت پر درس دینے کا کہا ہے، یہ جو 15 افراد انتظامیہ کے، اللہ گواہ اس کے گھر میں بیٹھا ہوں، یہ 15 افراد جو انتظامیہ کے ہیں کیا یہ تراویحاں پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں انہاں دے وچوں تے ایک بھی نہیں آیا۔ سن دے جائے ذرا۔ میں نے کہا خطیب صاحب پڑھتے ہیں؟ نہیں وہ بھی نہیں پڑھ دے۔ میں جڑے امام صاحب نے 5 نمازاں پڑھانا لینے او فرض پڑھا کے ٹور جاندے نے۔ میں نے کہا پھر میرا درس فیل ہے۔ حضرات مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ طلباء کی حاضری تہجد کے وقت لگاتے تھے اور ان کو تہجد پڑھواتے تھے اور علماء کو کہتے تھے مولویو 5 نمازیں پڑھانے کی تنخواہ تم لیتے ہو، مولوی اللہ والا تو تد دے او نماز پڑھے جدی تو تنخواہ نہیں لیندا۔ آج اشراق نہیں پڑھتے، تہجد نہیں پڑھتے، دعائیں نہیں کرتے۔ میں اکثر اپنے علماء سے، عوام سے چونکہ ہم دور رہتے ہیں یعنی فاصلہ رکھتے ہیں خود ہی، زیادہ ان میں گلتے ملتے نہیں ہیں۔ علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، شاگرد بھی ہیں ماشاءاللہ فضیلت الشیخ ہمارے بڑے جید عالم دین حضرت علامہ مفتی صاحب مفتی کفایت اللہ صاحب تشریف لائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ اہلا و سہلا مرحبا، آجو بھائی تشریف لے آؤ۔ مفتی صاحب ادھر آ جائیں۔ شاید باجوہ صاحب نے اب ویکھو نا بڑے بڑے بلب لگے نے بندہ نہ کوئی نظر آوے۔ مفتی صاحب نے تو میں ٹوپی تو پہچان لے۔ توجہ ہے؟ جدو آنکھو گے نا مولوی چھاڑ دے، میں چھاڑ دے نہیں ناصر مدنی کو بلا لو نا۔ چلو میری گال سنو، میرا کڑا تو ہاں سوچ لایا ہے۔ ہاں جی ہاں حالے ابھی ہے نا ٹائم۔ حضرات بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ میں یار عوام کی بات نہیں کرتا، عوام کی، علماء کی بات کرتا ہوں، مولویوں کی، آئمہ کی بات کرتا ہوں کہ لوگ شکایتیں کرتے ہیں کہ ہمارے آئمہ اور علماء یہ نوافل نہیں پڑھتے، نوافل نہیں پڑھتے۔ اب سنیے میں سوال کرتا ہوں، آپ سے بھی پوچھ لیں کہ دعا ہے، دعا کے آداب ہیں۔ مثال کن کلمات کے ساتھ اللہ دعائیں قبول کرتا ہے ہمیں یہ نہیں پتا ہے۔ ہم اہل حدیث، ہمیں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کی حدیث آتی ہے، لیکن وہ حدیث نہیں آتی کہ جس میں ہے کہ دعائیں ایسے قبول ہوتی ہیں۔ مثال نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک
او علمتہ احدا من خلقک او استأثرتہ فی علم الغیب عندک. اب یہ متروک سنت ہے، بڑی مظلوم سنت ہے کہ اس سنت کو بڑے بڑے لوگوں نے اختیار کرنا چھوڑ دیا ہے. یہ مردہ سنت ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ میں تیرے ناموں کے ساتھ تجھ سے سوال کرتا ہوں. کس کے ساتھ سوال کرتا ہوں؟ تیرے ناموں کے ساتھ. ناموں کے ساتھ سوال کرتا ہوں، ناموں کے ساتھ. حضرات نبی علیہ السلام کی دعا کرنے کا طریقہ، پھر کن موقعوں پر دعا قبول ہوتی ہے ہمیں یہ نہیں پتا، کن جگہوں پر. جابر ابن عبداللہ کی حدیث ہے مسند احمد کے اندر، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے خندق میں ایک جگہ پر کھڑے ہو کر دعا کی تھی. خندق یہ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے. فرمایا غزوہ خندق میں ایک جگہ پر کھڑے ہو کر عصر کے بعد اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا. فرمایا جابر کی زندگی میں جب بھی مصیبت آئی ہے میں اسی جگہ اسی وقت اتھے کھلو کے تے اس ٹائم کھلو کے میں نے جو بھی دعا مانگی ہے اللہ نے میری اس دعا کو کبھی رد نہیں کیا ہے. یعنی وہ جگہ کہ جن جگہوں پر اللہ کے نبی نے دعا مانگی ہے. ہمیں یہ نہیں پتا. مثال اب صفا عمرہ کرن جاندے نے لکھ روپیے لا کے تے اوتھے پھیرے لائی ہون گے کدیاں تے کدیاں. لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ صفا اور مروہ یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے. یہاں پر کھڑے ہو کر نبی علیہ السلام نے دعائیں مانگی ہیں صفا پر بھی، اور حدیث کے اندر ہے کہ جس طرح اللہ کے نبی نے صفا پر دعائیں مانگی ہیں فرمایا فعل علی المروہ، مصطفیٰ کریم نے اس طرح مروہ پر بھی کھڑے ہو کر دعا مانگی ہے. اب ہمیں یہ بھی نہیں پتا. تو پہلی جو چیز ہے، مثال ہم یہاں پر بیٹھے بیٹھے سوچیں کہ آج ہم نے 5 نمازیں پڑھی ہیں فجر سے لے کر عشاء، کیا ہم نے نمازوں کے بعد یا جو قبولیت کے اوقات ہیں ان کے اندر اللہ سے کوئی دعا کی ہے، کوئی چیز مانگی ہے، کوئی خاص التجا کی ہے؟ بالکل بھی نہیں. یہ بہت بڑی غفلت ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب دعائیں نہ مانگی جائیں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے. دعائیں نہ مانگی جائے تو کون ناراض ہو جاتا ہے؟ انہیں تسی آپ پہ حساب لا لو کہ کدا رب اودے تو راضی ہے تے کدے تو ناراض ہے. پہلی جو کوتاہی ہے وہ یہ ہے. دوسری کوتاہی وہ کیا ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت جو اپنے آپ کو اہل حدیث اور اہل سنت کہلواتے ہیں نفل چور ہیں. نفل چور. نفلہ تو انج پریز کرنگے جی میں کسی حکیم نے دسے ہے بھائی نماز تو پہنا تے بعد نفل نہ پڑھی. مفتی صاحب نفل چور ہے. نفل چور. اور جو نفل چور آدمی ہے وہ کبھی بھی اللہ کا پسندیدہ بندہ نہیں ہو سکتا. حضرات اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی 10 رکعت روزانہ کی پڑھے گا میں محمد الرسول اللہ اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. فجر کی 2 سنتیں اللہ کے نبی کو اتنی پیاری سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نہ کبھی مصطفیٰ نے مدینے میں چھوڑی نہ کبھی سفر میں چھوڑی. زور سے پہلے 2 بعد میں 2 مغرب کے بعد 2 عشاء کے بعد. تیرے بگڑے کام نہیں بنتے. ہماری جیبوں میں پیسے بھی ڈالتے ہو مولوی صاحب دعا کریں. اور بھائی ایک بندہ میرے پاس آیا حافظ صاحب دعا کرو. میں کہا ماں پیو جیوندہ ہے؟ آندھا ہاں. تو میں کہا اپنے ماں باپ نو کہنا دعا کرن. آندھا میرا ابا تے نمازہ ہی نہیں پڑھتا میں انہوں دعا دا کی آکھا. اب ذرا بات سن لو. میں نے کہا محدثین نے لکھا ہے ماں باپ فاسق و فاجر کافر بھی ہو تو اللہ ان کی دعا بھی اولاد کے حق میں قبول کرتا ہے. اب مسئلہ تو ہاں زندگی جی پہلی یاری سنیا ہوئے گا. ماں باپ کو چھوڑ کر ہم سے دعائیں کرواتے ہو تبھی نہیں ہوتی. قبول نہیں چڑھ دی نہیں بھئی اصل تے کام میں پہلا کرو ٹورنا دعا لے کے پھر ہم سے کہیں اور پھر ہم کرتے ہیں. ہم تو پوری امت کے لیے کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ آئمہ جو اپنی دعاؤں کے اندر اپنے مقتدیوں کو اور امت کو شریک نہیں کرتے. حضرات یہ صحیح حدیث ہے. فرمایا آسمان کا رب ان سے ناراض ہوتا ہے.
ہے امام تے مقتدیاں سے دعا نہیں مانگدا، امت واسطے نہیں مانگدا۔ ہمارے اوپر یہ فریضہ عائد اللہ رسول نے کر دیا ہے، ہم تو کرتے رہتے ہیں امت کے لیے بھی، اپنے مقتدیوں کے لیے بھی، لیکن آپ توجہ کیجئے۔ حضرات کئی لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، کس وجہ سے؟ کہ وہ اپنے والدین کے لیے دعائیں نہیں کرتے۔ وہ کس کے لیے دعائیں نہیں کرتے؟ فوت ہو گئے ہیں اور تسی رفع دین تے آمین تے فاتحہ خلف الامام تے تراویاں 8 انہاں تے پورا زور دیندے ہو تے ماں پیو دی قبر تے جان والیاں جڑیاں حدیثاں نے تے مصطفیٰ دی سنت تے اودے تے کنے عمل کرنا یار؟ اس کے اوپر بھی غور کریں۔ نوافل نہیں پڑھتے۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے، رحم اللہ امرأن صلی 4 قبل العصر، اللہ اس بندے پر رحم کر۔ کس پر؟ جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھتا ہے۔ ہاں بھائی وہ کڑے کڑے خوش نصیب نے جنہاں 4 رکعتیں پڑھیاں نے، ہاتھ کھڑے کرو ہاں ذرا ماشاءاللہ۔ اب دیکھ لیں 8-10 ہے، 8-10۔ اللہ کے لیے غور کریں، اللہ کے لیے غور کریں۔ اور ایک حدیث بطور تحفے کے عرض کر کے جا رہا ہوں۔ علماء بیٹھے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کی پہلی جلد کتاب الصلاۃ میں نماز عشاء کے بعد رکعتوں کا باب امام ابن ابی شیبہ نے قائم کیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ہے، 24 کیرٹ کے سونے کی طرح کھری سند ہے، حکمن مرفوع روایت ہے، بخاری مسلم دیاں شرطاں تے صحیح روایتیں بھی سن لو۔ فرماتے ہیں جو بندہ نماز عشاء کے بعد 4 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھتا ہے نا، یعنی جیسے زور اور عصر کی نماز ہے، اس طرح پڑھتا ہے، اس کا اجر کتنا ہے؟ فرمایا اس کا اجر اس کو اتنا ملتا ہے جیسے اس نے لیلۃ القدر کے اندر یہ 4 رکعتیں پڑھی ہیں۔ اللہ اکبر، پتہ ہی نہیں۔ یہ میں نے آپ کو بطور تحفہ کے حدیث سنائی ہے نبی علیہ السلام کی۔ حضرات نوافل نہیں چھوڑنے۔ نوافل کیا آپ کا دل نہیں کرتا آپ وزیر آباد چلیں، سودرا چلیں، آپ اپنے محلے میں چلیں اور آپ کے قدموں کی آواز اللہ کی جنت میں جائے؟ دل کرتا یا نہیں کرتا؟ تو عمل بتایا کس نے کرنا ہے؟ نبی علیہ السلام گئے معراج۔ علماء بیٹھے ہیں، ایک غلطی کی بھی اصلاح کر دیتا ہوں۔ بعض خطیب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جنت میں قدموں کی آواز سنی، فرمایا کون ہے؟ اے سونیا بلال، اے ٹوردہ مدینے دیاں گلیاں چیتے آواز ایتھے ہوں دیئے۔ نہیں بھائی، آہا نہیں کرنا، بات سمجھ لو۔ آہا یہ تو مسئلہ ہے۔ معراج مکے میں ہوا ہے۔ معراج کہاں پر ہوا ہے؟ مکے میں۔ بلال مکے کی گلیوں میں چلتا تھا، بلال مکے کی گلیوں میں چلتا تھا۔ یہ غلطی کی اصلاح فرما لیں۔ بلال مکے کی گلیوں میں چلتا تھا۔ حضرات صحیح مسلم کی حدیث ہے، بلال مکے کی گلیوں میں چلتا تھا اور قدموں کی آواز کہاں جاتی تھی؟ اللہ کی جنت میں۔ مصطفیٰ نے کہا او بلال سونے کام کیڑا کرنا ہے، کیڑی نے کیا؟ فرمایا مصطفیٰ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو وضو کے 2 نفل پڑھتا ہوں۔ یار کیوں نہیں پڑھ دے؟ کڈا بڑا اجر ہے عبادت۔ حضرات آئیے، ہمارے اندر جو تیسری کمی ہے، ہم ذکر نہیں کرتے۔ کیا نہیں کرتے؟ مثال نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرات 2 حدیثیں ہیں، ایک 70 کے عدد والی اور ایک 100 کے عدد والی۔ فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا رسول ہونے کے باوجود یومیہ ہر روز میں 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتا ہوں۔ کتنی مرتبہ؟ آپ کو پتہ ہے استغفار کے کتنے فائدے ہیں؟ قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ استغفار کے بڑے فائدے ہیں۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے،
میں نے استغفار کے 30 فائدے کتاب و سنت سے جمع کیے ہیں. 30 فائدے. بے اولادوں کے لیے نسخہ استغفار کا، رزق کی تنگی ہے تو نسخہ استغفار کا، بارش کی بندش ہے تو نسخہ استغفار کا، دشمن پر غلبہ ہے نسخہ استغفار کا، پھل نہیں ہوتا تو نسخہ استغفار کا، حموم و غموم میں جکڑے اور پھنسے ہو اور کہتے ہو کہ بندش ہے، نسخہ استغفار کا. اور صحیح سند کے ساتھ عمر صدیق آپ کو پتہ ہے حدیث کا طالب علم ہے، بنیادی طور پہ مدرس ہے. ایک اور صحیح حدیث بطور تحفے کے سنانے لگا ہوں. حلیۃ الاولیاء، مسند احمد اور دیگر کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے محدث اور عظیم صحابی ہر روز یومیہ ہر روز 12,000 مرتبہ پڑھتے تھے استغفر اللہ و اتوب الیہ. کتنی مرتبہ؟ کتنی دیر میں؟ یومیہ. چپ کر گئے ہو. یومیہ. حضرات آج او بھائی اہل حدیثو، کیا وجہ ہے ہم اپنی نمازوں کو برباد کرتے ہیں؟ نماز شروع کرتا ہے کبھی سر پہ خارش، کئی بندے نماز دے وچی نالا کھول کے بند بھی نہیں دے رہے. ہاں کئی بندے ساڑی مسجد وچ کئی بندے رمضان وچ تراویاں پڑھنا ہوندے نے، ایک جیب چو نہ مونگ پھلی پائی ہوندی، ایک چرے اوڑیاں تراویاں بھی پڑھی ہوندے نے، پھکے بھی ماری. یا اللہ تیری مخلوق ہے، تیرا ہی حوصلہ ہے. ایسے بھی بندے ہیں. اب ذرا غور کیجئے حضرات اہل حدیثو، تمہارے علماء کی نمازیں کیسی ہیں؟ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، یہ شہر دہلی کا ہے، غزنی کے اہل حدیث، وہاں کے مقامی لوگوں نے ظلم کیا، خاندان غزنویوں کا دین کے لیے ہجرت کر کے دہلی آ گیا. آپ کو پتہ ہے پٹھان جو ہے وہ رزق حلال کمانے میں ادنا سے ادنا کام کر لیتے ہیں، جوتے پالش کر لیتے ہیں. ایسے ہی ہوا، انہوں نے اپنے بچے کو عبداللہ کو میاں صاحب کی درسگاہ میں ڈال دیا. پٹھانوں نے چند دن گزرے، میاں صاحب سے پوچھا والد محترم نے، میاں صاحب اے ساڑا پتر کیویں دا پڑھدا پیا، کیسا پڑھتا ہے؟ میاں صاحب قرآن کے بخاری و مسلم کے حافظ تھے. پیر غلام فرید نے لکھا ہے، حضرات پیر غلام فرید اشارات فریدی مقابیس المجالس کے اندر ہے. کسی نے پوچھا پیر صاحب وہابی مولوی میاں نذیر حسین محدث دہلوی کیسا بندہ ہے؟ جا. میاں صاحب نے کہا علم حدیث میں اس وقت دنیا میں اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. اور دوسری بات کیا کہی پیر غلام فرید نے؟ اس نے کہا جس نے اس دور میں کسی صحابی کو دیکھنا ہے، جڑا چاندہ نا میں کسی صحابی نو ویکھنا، وہ جا کے مولوی نذیر حسین محدث دہلوی نو ویکھنا. یہ میاں صاحب ہیں. اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی جو سعودی بادشاہ سلمان کا والد تھا، عبدالعزیز بادشاہ، شاہ عبدالعزیز میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. شاہ عبدالعزیز شاہ سلمان کے والد جو ہیں یہ اہل حدیث عالم میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. جب میاں صاحب سفر حجاز پر گئے اور ان کو پتہ چلا یہ عجم کا علم کا بادشاہ اور سورج آیا ہے، وہ میاں صاحب کے سامنے آیا، صحیح بخاری کی بعض احادیث اوپر سے دیکھ کر سنائی، اور میاں صاحب نے ان کو پھر بخاری اس کی سند اجازت عطا کی. اور ان کے حوال میں لکھا ہے شاہ عبدالعزیز کے اور میاں صاحب کے حوال میں بھی کہ شاہ عبدالعزیز نے حدیث میں سند اجازت جو ہے وہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے حاصل کی ہے. اتنا بڑا عالم. اور پوچھیا میاں صاحب اے منڈا سڑا کیویں دا پڑھدا پیا؟ اب میاں صاحب کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، اس بچے دے بارے پوچھ دے ہو پہ. حدیث میں نے اس کو سکھائی ہے، نحو میں نے سکھائی، صرف میں نے سکھائی،
عربی میں نے سکھائی پر ایک کرمالا ایڈا کو بلاندے نماز پڑھنا انہیں منو سکھا دیتا ہے. نماز وہ کیسی نماز پڑھتے تھے اور نماز کے اندر خارج کرنے والوں ادھر ادھر دیکھنے والوں کبھی ایک ٹانگ پر کبھی دوسری ٹانگ پہ کھڑے ہونے والوں آؤ دیکھو ایک منٹ اوپر ہو جائیں قاری صاحب کو کھنگوڑے مارنے شروع کر دیتے ہیں. اور ایک مسجد میں مجھے نماز پڑھنے کا موقع ملا, سلام پھری تو سلام پھرتے ہی ایک سیڑ صاحب قاری صاحب پہ برسنا شروع ہو گئے. کہندہ ہے مینوں سجدے وچ اٹیک ہون لگا سی تو سیری نیزہ پہ چوکدا. میں نے کہا تو کیسا بد نصیب ہے, ہم تو ایسی موت اور ایسا اٹیک ڈھونڈتے پھرتے ہیں جو ہمیں سجدے میں ہو جائے اور تو اعتراض کرتا ہے. کیسے لوگ ہیں حضرات, پھر ایڑیاں رگڑتے ہیں, ان کو اللہ زمین پر سجدوں کی بھی توفیق نہیں دیتا. اللہ سے ڈرنا چاہیے. کیا ہے واقعہ آتا ہے, مولانا ارشاد اللہ قصری نے سورۃ المومنون کی تفسیر لکھی ہے, علماء اس کو خریدیں, یہ بازار میں موجود ہے, علماء کے لیے ہے. اس کے اندر کیا لکھا ہے, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اس میں لکھا ہے سون پادروں دا موسم سی تے بدل سن. تو انہوں پتہ ہے سون پادروں دے وچ اندر حبس ہوندی ہے, او پتہ جے کہ نہیں جے پتہ, پکھا بھی کام نہیں کردا تے کولر بھی کام نہیں کردا. بندے کہنے لگے عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ امام صاحب کو, امام صاحب نماز باہر نہ پڑھ لیے, باہر وولا ہے تے اندر گم ہے. انہاں کہ چلو باہر پڑھ لینے, مصلی ویڑش پڑھ لیا. پہلی رکعت شروع کی تھی نا, اللہ اکبر, پہلی رکعت شروع کی تھی تے بارش لے پئی, چنگا موٹا موٹا می بارش. بندیاں نماز تو روڑ دیتی, کوئی سجے کوئی کھبے ایویں کوئی اگے کھلو گیا. امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں, اللہ اکبر, رکوع ہے, سمی اللہ لمن حمدہ, اللہ اکبر. پہلی رکعت گزر گئی, دوسری گزر گئی, تیسری گزر گئی, چوتھی گزر گئی. جب سلام پھیرا تو کیا کہا, 12 شوت واللہ عبداللہ نہ خبر می شوت. بارش ہو رہی تھی, اللہ دی قسم ہے مینوں نماز وچ بارش ہوندہ پتہ ہی نہیں لگا. یہ اہل حدیث کی نماز ہے. کیا ہو گیا یار تمہیں, آج تمہاری کھرک والی نمازیں ہیں؟ کیا ہو گیا تمہیں, آج تمہاری مسجدیں دعا سے خالی ہیں؟ نہیں خطیب مانگتا نہ مانگے, تم تو مانگو یار, ہر بندہ اپنی مانگے, دیکھو خود ہی اجتماع بن جائے گا. آج تمہیں کیا ہو گیا ہے, ذکر نہیں کرتے. استغفراللہ کی ایک تسبیح روزانہ پڑھنی ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ سبحان اللہ و بحمدہ, صرف یہ جملہ, سبحان اللہ و بحمدہ, صرف یہ جملہ فرمایا 100 مرتبہ پڑھتا ہے, 100 مرتبہ پڑھتا ہے, فرمایا اس سے بندہ کوئی بھی دنیا کا افضل نہیں ہے. افضل اوہی ہے جڑا چوکھی ہری پڑھے گا سبحان اللہ ہی. تسی نماز تو بعد جڑیاں تسبیحاں نے وہ نہیں پڑھ دے تسی, وہ آپ نہیں پڑھتے. لوگ کہتے ہیں تھکاوٹ ہے, نبی کی بیٹی آئی تھی مصطفیٰ کے پاس, خادم دے دے, غلام لونڈی گھر کا کام کرنے کے لیے. فرمایا فاطمہ ایسا عمل نہ بتاؤں, تو پڑھے تے رب تیریاں ساریاں تھکاوٹیں ہی لا دے. عمل کوئی نہیں کر دے تسی, تو انہوں جی میں کسے پرہیز دسی ہے. حضرات چوتھی جو چیز ہے وہ کیا ہے, دعویٰ قرآن و سنت کا کرتے ہیں, تبلیغ قرآن و سنت کی کرتے ہیں, لیکن روزانہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے. روزانہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے. ان لوگ کی پوچھتے ہیں موبائل تو قرآن پڑھ لی دے, میں کہے تو انہیں تو پڑھ. مصحف کو پکڑنا بھی عبادت ہے. یہ کیسی قوم ہے کہ جس نے قرآن اور موبائل کو برابر کر کے رکھ دیا ہے. یہ نہ ہو کہ قرآن تیرے خلاف قیامت کے دن شکوہ کر دے. حضرات جب ہمارے گھروں میں دادے دادیاں مائیں قرآن پڑھتی تھیں, ہیپیٹائٹس سی نہیں تھا, بی نہیں تھا, کینسر نہیں تھا,
گھروں سے قرآن نکلا ہے، سن قرآن، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، اللہ نے کہا یہ شفا ہے، تو انہیں اپنی بیماریوں کی شفا گھر سے نکال دی، اس کو ٹھپ کر کے رکھ دیا، بیماریوں نے تجھے پکڑ لیا ہے۔ حضرات یہ چوتھی چیز ہے۔ اب پانچویں چیز کیا ہے؟ اہل حدیثاں دے نا زباناں بڑیاں سخت نے، بالکل ہر مسجد دے وچ ایک حزب اختلاف، ایک حزب اقتدار، ایک مولوی نو رکھن تے ایک کڈن تے، ٹھیک ہے؟ تے مولوی انج ہو رہے ساڑھے کرامن کاتبین بھی ساڑھی نگرانی نہیں کر دے جی میں بندے مولوی نہیں کر دے رہے، مولوی فرقی کر دے رہے، مولوی بھی توڑے ہوتے کافران لیں ایتا پڑھ دے رہے، کیوں بزرگو گال ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مولوی بھی توڑے ہوتے پھر کافران لیں ایتا ہی پڑھ دے رہے، اور خاتم اللہ یہ دعا پاسیوں افراد و تفرید ہے، دعا پاسیوں۔ حضرات اللہ کے لیے غور کرے، دل کی جو شکاوت اور سختی ہے اس کا علاج ایک ہے۔ اور جوانوں، یہ جو جوان ہے، میرے بیٹے، میرے بچے، میرے بھائی، شاگرد، اور جوانوں، جو جنسی قوت ہے نا، کوئی چیز دنیا میں اس کا توڑ نہیں ہے، یہ اتنی خطرناک ہے جو سفید داڑھی والے بوڑھے کو ذلیل کروا دیتی ہے۔ اس شہوت کا کوئی علاج نہیں ہے، اس شہوت کا علاج ہے تو قیام ہے، اس شہوت کا علاج ہے تو لمبے سجدے ہیں، اس شہوت کا علاج ہے تو تہجد کی نماز ہے۔ دنیا میں اور کوئی چیز اس شہوت کا علاج نہیں ہے، اور اگر اس شہوت کا علاج ہے تو روزے ہیں، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ آج میرا باپ مولوی نہیں تھا، ایک کاروباری آدمی تھا، لیکن نماز کا شوق علماء کی محبت میں اس کے دل میں آیا، علیہ الرحمہ والرضوان۔ وہ مجھے لے کر کے آتے تھے، ایسے ہی میں اپنے بچوں کو آج لے کر کے آتا ہوں، اور میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں کہ ان کو نماز کا عادی بنا، نماز کا عادی بنا، تو اور میں مر جائیں گے، ہماری قبر کو اگر کسی نے ٹھنڈا کرنا ہے تو ہماری اولاد کی نماز نے کرنا ہے۔ یار تسی نمازی ہو، 30 سال تو کدی پتر ہی نہیں جے آندہ، کدی پوترا نہیں جے آندہ، کدی پوترے دا تو کلمہ نہیں سیدھا کیتا کہ پتر لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، کبھی آپ نے اس کو یہ نہیں سکھایا۔ اور مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، اللہ جانتا ہے میرے دادا جی بڑی لمبی عمر میں فوت ہوئے، 95 سال کی عمر میں یہ جو سبحانک اللہ ہے نا، یہ میرے دادا جی نے مجھے سکھائی، سبحانک اللہم و بحمدک، اتنی مجھے تب بولنا آتا تھا۔ اب میں جب بھی نماز پڑھوں گا بتائیے اس کا ثواب کس کو جائے گا؟ ان کو جائے گا۔ کیا آپ کا جی نہیں چاہتا دادا جی، نانا جی، او بھائی اپنی جنت کا سامان کر لے، اپنے پوتے کو نواسے کو سکھا، اپنے بیٹے کو سکھا، ساتھ لے کر آ۔ ہماری مسجد میں بڑے بچے آتے ہیں، ان کو مسجد کے آداب بھی آ گئے ہیں، شور بھی نہیں ہوتا، لوگ آتے ہیں وہ اندرے انڑے بال تے سناٹا ہے، انہیں بال تے سناٹا ہے، اور کوئی آدمی اگر انگلی ان کی طرف کرتا ہے تو میں کہتا ہوں یہ رب کے مہمان ہیں، ان کو مسجد سے دور نہیں کرنا۔ حضرات آپ نتیجہ دیکھیں، یہ سودرہ کی جو مرکزی مسجد ہے، آج سے 20 سال پہلے یہاں ناظرے کے بڑے طالب علم تھے۔ ہماری مسجد زبیدہ میں جو شاہ نواز صاحب جہاں پہ خطیب تھے پہلے، وہاں پہ 3 قاری تھے ناظرہ پڑھانے کے لیے، 150 سے زائد طالب علم تھے، آبادی 20 کروڑ سے زائد ہو گئی ہے، تب 12-14 کروڑ ہوگی، اور آج اسی مسجد کے اندر 15 یا 20 بچے قرآن کا ناظرہ پڑھنے کے لیے۔ اگر آپ اپنی مسجد کے باہر ایک جھولا لگا دیں گے تو بچے جھولا جھولیں گے، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ مسجد کے نمازی بنیں گے۔ گجرانوالہ کا ایک سچا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ گجرانوالہ ریس کورس روڈ ہے جس کو گھوڑدو روڈ کہتے ہیں، وہاں پہ ایک اہل حدیث کی مسجد ہے، مسجد بنی تو ویران، نہ اذانیں نہ نمازیں، جو خطیب جائے بھاگ جائے، بندہ ہی کوئی نہیں، منڈا ہی کوئی نہیں۔ مولانا عبداللہ صاحب شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ، سب کہو رحمت اللہ علیہ، انہوں نے طالب علموں کو بلایا، جاؤ دیکھو مسجد کے گرد جو گراؤنڈے ہیں ان میں بچے کون سا کھیل کھیلتے ہیں۔
طالب علم گیا انہاں کہ مولوی صاحب کرکٹ بڑی آلے دوالے چل دی ہے اوتھے پاور روما سن تے لوگ پہلیاں کپڑے بھی سکاندے سن کھلیاں جگہ سن کھیڈاں بھی کھیڑ دے سن انہاں کہ بھائی کوئی منڈا جڑا سب تو بہترین کرکٹ دا کھلاڑی ہو کیڑا ہے انہاں کہا جی اکرم پٹھوی جڑا نا پٹھے محبت دا منڈا اکرم او بڑی کرکٹ ودیا کھیڑ دا ہے چنگی بنا کے بالر بھی ودیا ہے تے بیسٹ مین بھی ودیا ہے آندھے نے پتر چل میں تینوں اس مسیطے خطیب رکھ دیتا اذانہ دائی جا نماز پڑھائی جا تے کرکٹ کھیڑ وہ جا کے منڈیاں نو کہنے لگے مینوں کھڑا لو منڈیاں نے کہا چل آجا مولوی صاحب تسی بھی آجاؤ چکے تے چوکے جیسے چھکے مارے چو ہر ٹیم کہے ساڑھے نہ رل جاؤ ساڑھے نہ رل جاؤ وہ اندھا میں تے انہا رلنا ہے جنہیں مسیطے ہونا ہے جنہیں مسیطے ہونا ہے اور یار ہمارے علماء نے مساجد کو ایسے آباد کر دیا ہے ایسے عطا ترک اس نے ترکی سے اسلام نکال کر کے رکھ دیا اور آج ترکی کی مسجدوں میں انہوں نے بچوں کے لیے پلے لینڈ بنائے ہوئے ہیں کہ بچے کھیلنے آئیں سن کے حضرات مسلمانوں کے بچوں نے جب قرآن سنے وہ عمر بن سلمہ ہو ابو محذورہ جیسا مؤذن ہو یہ امت ایسی ہے سن کری اب ہمارے بچوں کو یہ سب اسم ربک الاعلی اور حل اتاک حدیث الغاشیہ یہ سن کر یاد ہو گئی ہیں لیکن ہونا کو مصیبت ہے تقریرہ لمیاں کر دینے تے خطیب ایویں دے آگے نے جڑے پیغمبر دی سنتے ان عمل کرنا ہی چھڑ گئے نے یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ اور فتنہ ہے حضرات انہی باتوں پہ میں اکتفا کر رہا ہوں روزے نہیں ہیں ہمارے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا ابو ہریرہ 3 روزے ہر مہینے سے چھوڑنے نہیں اوصانی خلیلی فرمایا اللہ کے نبی نے مینوں پک کیتی پک تو روزے نہیں چھڑنے وہ کون سے ہیں ایام بیز ان تو انہوں میں پوچھ رہا ہے حدیثاں نو ایام بیز تے تو آڑے کرنا تو شاید لنگ جانی ہے اچھا سارے انہیں جی پتا تو انہوں پتا ہے تو اڑا اس نے جاننے ہاں بھائی پترہ تینوں پتا ہے لو جی آندہ نہیں پتا جو آنے ماشاءاللہ اٹھا میرا پتر ہوتے نہیں تو سی نہیں جی پچھلا بچہ اڑ اب ایک انتوں میں ایک مثال دین لگا اللہ نے قرآن مجید دے اندر زنا تو روکیا کہ نہیں روکیا کنہ لفظہ نال نہیں تو ہی نہیں دسنا انہوں پوچھ توڑی عمر لنگ گئی ہے ہاں میرا پترہ دیکھتے نو شاہد افریدی دا نام ہی آئے گا فنکارہ گلوکار آؤں دے نہیں نا نام کرکٹ ٹیم دے تے نو یہ نہیں پتا اللہ نے کیویں روکیا ہے بہ جا یہ اس کی عزت بیت اللہ سے بھی زیادہ یہ مسلمان ہے ہمارا بیٹا ہے کسی کو ذلیل کرنا مقصود نہیں ہے اس کے ذریعہ تبلیغ دینا مقصد ہے کہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا نہیں کرنا فرمایا زنا کے قریب بھی نہیں جانا زنا کے قریب نہیں جانا اور 3 روزے رکھنے جے کہ نہیں رکھنے چاندی 13 چاندی 14 تے چاندی 15 انگریزی نہ سمجھ لے 13 14 15 ہاں اور آخری بات اہل حدیثو آپ میں صدقہ جو اہل سنت ہے وہ بھی صدقہ و خیرات جو ہے نا یہ کرنے کی بھی بڑی کمی ہے اتقوا النار ولو بشق تمرہ اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم کی آگ سے بچ جو کم تر جو کھجور کا ٹکڑا نا کھجور دی چھوٹی پھاڑی ہوئی دے کے تنوں بچنا آج مساجد کے پاس فنڈ کی قلت ہے مدارس کے پاس قلت ہے کیوں ہے کہ ہم ایک بچے کے برابر جو فیس ہے وہ بھی مسجد کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور پھر ہم کہتے کیا ہے مسجداں کی دیتا ہے مدرسیاں کی دیتا ہے آپ نے اپنی میل کچیل دی مدرسوں نے عبدالمنان نور پوری دیا آپ نے اپنی میل کچیل دی مدرسوں نے حبیب الرحمن یزدانی دیا اور آپ نے اپنی میل کچیل دی مدرسوں نے ڈاکٹر فضل الہی دیا عبدالرشید حضر دیا عبدالحمید حضر دیا اور آپ نے مدرسوں کو دیا تو مدارس نے ببر شیر علامہ احسان لائی دیا ہے نعرہ تکبیر جب تک سورج چاند رہے گا علامہ تیرا نام علامہ شہید کا قافلہ رکا تھما نہیں حضرات اگر آپ اپنا ہمیں پاکیزہ مال دیں تو ہم دیکھیں کہ دنیا کو کیا دیں
ہم میل کچیل دیتے ہیں، کتاب و سنت کی روشنی سے ہم پالش کر کے امت کو ہیرے دیتے ہیں۔ اور میں نے کہا ایک امریکن ٹیم آگئی مدارس کا وزٹ کرنے کے لیے، میں نے کہا جاؤ تمہاری کتابیں دنیا پڑھتی ہے، منڈے کی کر دینے ACCA۔ پیو نے مکان ویچ کے پتر نو آکھیا تو یہ ڈگری کر لے بڑا افسر لگ جائیں گا۔ اب 10 سال کے بعد وہ اس ڈگری کا زمانہ گزر گیا ہے، پتر دے سر تو وال بھی لے گئے نے، شکل بجو انگرہ بن گئی ہے، کوئی کڑی دا رشتہ بھی نہیں دیندہ، وال اٹھ گئے نے۔ اور قرآن جو پوری دنیا بڑے بڑے جو ذہین ہیں وہ مسلمانوں کے بچوں کا مقابلہ نہیں کر۔ اب پاکستانی پروفیسر ساری دنیا دے ایڈا کو بچہ 9 سال دا، پوری دنیا تو اتے عرفہ جڑی بچی سی پوری دنیا تو اتے، پنڈی دا بچہ، یہ مسلمانوں کے بچے۔ علوم کافروں کے ہیں، کافروں نے بنائے ہیں کہ ہم دنیا کو دکھائیں ہم آگے ہیں۔ نہ علوم تمہارے ہیں، مسلمانوں کے بچے ہی آگے ہیں۔ کبھی بھی مدارس کے طلباء کا، قرآن کے حافظوں کا، حدیث کے خادموں کا یہ مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ